ناظرین، قسط کے آغاز میں ہمیں بکراس قلعہ، حریم قلعہ اور بیت الحزن کی فتح کے بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں قدس میں والڈوین ان چاروں قلعوں کے کمانڈروں سے پوچھتا ہے کہ صلاح الدین کے ان چاروں قلعوں کو 2 ماہ میں فتح کرنے کا مطلب کیا ہے۔ جوٹس کہتا ہے کہ صلاح الدین خود سے کرکو اور ایبیلین کے فاصلے پر ہے۔ وہ ایبیلین کی حفاظت بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہیں، جس کے لیے کچھ کی فوج کے ساتھ ساتھ جراسی یورپ سے اور ماریا بازنطین سے ایک بہت بڑی فوج منگواتا ہے۔ شام میں قاضی فاضل سلطان کے سامنے چاروں فتح کیے ہوئے قلعوں کی چابیاں پیش کرتے ہیں، جس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ ان کا اگلا قدم ایبیلین ہے اور صلیبی پہلے ہی سے تیاری پکڑ رہے ہیں۔ سلطان بوروں، کاراکوش، بائی بوروں اور گھوگ بوروں کو ایبیلین کی طرف جانے والی فوج کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کچھ میں لارڈ جوڈاس ماریہ سے کہتا ہے کہ بالڈوین اب چھوٹا بچہ نہیں رہا جسے وہ اپنے اشاروں پر چلا سکے، اور وہ جلد بیماری سے شکست کھا جائے گا۔ اپنی ساکھ مضبوط کرنے کے لیے اس کو لارڈ گائے کی جگہ بالڈوین کو کلس کا بوچہ بنانے میں اس کی مدد کرنی ہوگی، اور کہتا ہے کہ صلاح الدین ایبیلین کے بعد کیرک کی طرف بڑھیں گے، اور کیرک کا جازلیون کے ماتحت ہونا ٹھیک نہیں، لہٰذا وہ اسے میلا سے دوستی کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ایک کمرے میں بالڈوین تیار ہوتے ہوئے وہ لمحہ یاد کرتا ہے جب سلطان نے اسے زخمی کیا تھا۔ اسی لمحے لارڈ جوڈاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایبیلین کے دفاع کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس کے جاننے کے بعد وہاں ولیمز آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے واضح ہے کہ وہ بالڈوین کو بادشاہت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جوڈاس کہتا ہے کہ خود اس کے لیے یہی بہتر ہے، ولیمز کو بھی اپنی سمت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ شام میں سلطان ایتھیسس کو خلیل اور بہادر کے ساتھ مل کر تھکی ہوئی فوج میں دوبارہ جان ڈالنے کا کہتے ہیں، تو خلیل کہتا ہے کہ وہ اور بہادر شام چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سلطان کے گھر والوں کو بچا نہ سکے۔ سلطان کہتے ہیں کہ پچھلی باتیں بھلا دی جائیں، اب سے وہ دوستوں کے لیے نرم اور دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے۔ قریب میں ماریا میلا سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ میلا کی صلاح الدین کے لیے محبت اور جاتلیوں سے نفرت کے بارے میں جانتی ہے، انہیں مل کر صلاح الدین کو اپنا محتاج کرنا ہوگا۔ میلا کہتی ہے کہ اپنے مفاد کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گی۔ شام میں بوروں ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اسی سائرہ کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چڑھ پڑتا ہے۔ وہ بورو کاراگوٹ سے کہتا ہے کہ یہ تو پہلے دشمن تھے۔ کاراکش کہتا ہے کہ گو بوروں بھی تو پہلے ان کے کہنے پر بوروں پر حملہ کر چکا ہے۔ ادھر سائرہ بوروں سے کہتی ہے کہ اب جب کہ خدا نے اس کا دل بدل دیا ہے، اسے اپنی تقدیر کے بدلنے کا انتظار ہے۔ بورو کہتا ہے کہ وہ جنگ میں فتح کے بعد شادی کریں گے اور اسے محل میں رہنے کا کہتا ہے، لیکن وہ جواب دیتی ہے کہ صحرا کا پھول برتن میں نہیں کھل سکتا، جس پر بوروں مسکرا دیتا ہے۔ ایک منظر میں واقعی قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں قرآن سردار ایک بوڑھے شخص کو سونے کی تھیلی دیتا ہے، جس پر وہ خوشی سے کہتا ہے کہ قرآن ہر ضرورت مند کی مدد کرتا ہے۔ اسی لمحے صلاح الدین کے معالج وہ بزرگ داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہے کیونکہ اس کا خون آج تک بہایا نہیں گیا۔ شام میں سلطان تخت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قاضی فاضل وہاں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہیں شفا کہاں سے ملی۔ صلاح الدین اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعات بتانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا قاضی فاضل نے ان کی بات پر عمل کیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ پر کیا تھا۔ ادھر واقعی قبیلے میں قرآن کی لاش پر اس کا باپ بیٹھا رو رہا ہوتا ہے اور وہ بزرگ غائب ہوتے ہیں۔ سونا لینے والا بوڑھا شخص بتاتا ہے کہ قرآن کے پاس شام سے ایک لوہار آیا تھا۔ برہان کا باپ کہتا ہے کہ اس شخص کو کسی بھی صورت اس کے پاس لایا جائے۔ تبلیغ میں جڑاس بالند کو بتاتا ہے کہ یورپ سے آنے والے دستوں کے پاس ایسی جنگی تکنیکیں ہیں کہ صلاح الدین ان سے ناواقف ہے۔ اسی لمحے مارکوس خبر لاتا ہے کہ صلاح الدین نے جافا کی بندرگاہ سے ابولین آنے والا راستہ بند کر دیا ہے۔ بالن غصے سے بھڑک اٹھتا ہے۔ جوڈاس کہتا ہے کہ اواکلی کے ذریعے دستہ ابولین لایا جا سکتا ہے۔ بالن کہتا ہے کہ وہ ایک مسلم ریاست ہے، پتہ نہیں وہ مدد کریں گے یا نہیں، اور مارکوس کو فوراً اواکلی جانے کی تیاری کرنے کا کہتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں علی بورو کو خبر دیتا ہے کہ انہوں نے ابولین جانے والے سارے راستے بند کر دیے ہیں سوائے اواکلی کے۔ بورو تراب سے کہتا ہے کہ سلطان کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ کلس میں لارڈ گائی ولیم سے کہتا ہے کہ بالن کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور یہ معاہدے میں شامل نہیں تھا۔ ورلڈ وائن جلد بیماری سے شکست کھا جائے گا تو ولیمز کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد ولیمز غصے سے میز الٹ دیتا ہے۔ سرائے میں کھانا کھاتے ہوئے ایتھیسس کہتا ہے کہ سلطان نے بورو کو اتنا اہم کام کیوں دیا، وہ ہر بار کسی نہ کسی فتنے کا سبب بنتا ہے۔ اگلے منظر میں سلطان واقعی میں رستم سے اس کے بیٹے کی تعزیت کرتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ ان سے قبل ابولین کا کاؤنٹ بھی آیا تھا، لیکن اس نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اور قاتل کا خنجرہ تھماتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈنے پر وہ ان کا احسان ضائع نہیں ہونے دے گا۔
اگلے منظر میں صلاح الدین خنجر کراچی کین کو دیتے ہوئے قاتل کی تلاش کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی تمام ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب